بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم ایسے مارکے پہ بات کریں گے جو مسلمانوں اور قریش مکہ اور ان کے ساتھ آنے والے 10,000 لشکر کے درمیان ہوا۔ یہ مارکہ جس میں مسلمان قریب 1 مہینہ محصور رہے، یہ وہ آخری مارکہ ہے جو قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان میں لڑا گیا۔ اسی مارکے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد اہل مکہ ہماری طرف نہیں آئیں گے بلکہ انشاءاللہ ہم ان کی طرف جائیں گے۔ یہی وہ مارکہ ہے جس میں یہود بنو قریظہ نے عین اس محاصرے کے دوران میں مسلمانوں سے غداری کر کے قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ اسی لیے اس مارکے کے فوری بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا، جس میں ان کے 400، 600 یا 700 یہودیوں کو سزا کے طور پہ، بدعہدی کے طور پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج کے اس حصے میں ہم غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس پہ بات کریں گے، جو سن 5 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوا۔ اس مارکے میں قبل اس کے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، سب سے پہلے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق اس کے نام کیوں رکھے گئے؟ غزوہ احزاب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بہت سارے گروہ مل کے اس میں مسلمانوں سے لڑائی کرنے آئے تھے۔ اکیلے قریش مکہ نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے جو خیبر کے یہود تھے، ان کے 20 افراد کا وفد قریش مکہ کے پاس جاتا ہے اور ان کو اکساتا ہے کہ پہلے تم اکیلے تھے، اب ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، کیونکہ ہم ایک نبی کی امت ہیں، اللہ کے محبوب تر ہیں، تم آؤ اور ہم مل کے مسلمانوں سے دو ہاتھ کرتے ہیں۔ اور اس میں بہت سارے گروہوں کے ملنے کی وجہ سے، شامل ہونے کی وجہ سے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں فارس میں دشمن سے دفاع کرنے کے لیے، بچاؤ کے لیے ہم ایک خندق کھود لیتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ایک خندق کھودتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ایک ہی مارکے کے دو مختلف نام ہیں، غزوہ خندق اور غزوہ احزاب۔ یہ ایک ہی مارکے کے دو مختلف نام ہیں جو 5 ہجری میں قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوا۔ اسباب کے اگر ہم بات کریں تو ایک بڑا سبب جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہود خیبر کی دشمنی ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم بات کر چکے ہیں کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے جو 2 قبائل مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان کی بدعہدی کی وجہ سے ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، کچھ شام میں اور کچھ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے۔ خیبر کے لوگوں نے اہل مکہ کو اکسایا کہ آپ مسلمانوں سے جنگ کرنے آئیں۔ دوسرا سبب اہل مکہ کی مسلمانوں سے دشمنی تھی۔ بدر میں اور احد میں جو ان کو نتائج ملنے چاہیے تھے یا جس کی وہ توقع کر رہے تھے، وہ نتائج ان کو نہیں مل سکے۔ اب یہ 10,000 کا وفد مکہ مکرمہ سے چلتا ہے، رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ قافلہ، وہ وفد وہاں سے چل پڑا ہے مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی جو 3 اطراف تھیں، ان اطراف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایک طرف آبادی تھی، پہاڑ تھے، کھجوروں کے باغات تھے، اور جنگی حکمت عملی کے تحت یہ بات تصور نہیں کی جا سکتی تھی کہ کبھی بھی دشمن ان اطراف سے آ کے مسلمانوں پہ مقابلہ کرے۔ ایک طرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جس سمت سے خطرہ تھا، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرف خندق کھدوا دی جائے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف حصے دے دیے اور آپ نے ان کو خندق کھودنے کا حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر 10 صحابہ کو 32 میٹر خندق کھودنے کا حکم دیا، یعنی ہر 10 صحابہ کو یہ آپ نے ذمہ داری لگائی کہ تم نے یہ جو 32 میٹر ہے یہ تم نے خندق کی کھدائی کرنی ہے۔ یہ کھدائی 6، 15، 20 یا 24 دن تک جاری رہی، اور قریش مکہ اور ان کے جو ساتھی تھے جو دشمن کی صفوں میں شامل تھے، ان تمام کے آنے سے پہلے یہ خندق کھود لی گئی تھی۔ اس خندق کی چوڑائی اور لمبائی کتنی تھی؟ 4
किलोमीटर तक इसकी लंबाई बताई जाती है, 7 मीटर तक इसकी चौड़ाई बताई जाती है और 5 से लेके 7 मीटर तक इसकी गहराई बताई जाती है। यानी अगर आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ये खंदक 20 फुट चौड़ी थी और 20 फुट ही गहरी थी। बाज़ सीरत निगारों ने 15 फुट चौड़ी और 15 फुट गहरी होना बयान किया है। यानी अगर कोई भी दुश्मन उसको क्रॉस करना चाहे तो वो उसके अंदर गिर जाए, वो उसको फलांग न सके। यही वजह है कि जब दुश्मन मदीना मुनव्वरा की तरफ आता है और ये सारा कुछ देख के वो बड़ा खाइफ भी होता है, हैरान भी होता है, क्योंकि उनकी प्लानिंग में कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि मुसलमान कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी प्लानिंग भी कर सकते हैं। बाज़ ने, जिनमें अमर बिन अब्द वुद और इकरमा बिन अबी जाहल और उनके दीगर जो अफराद थे, उन्होंने कोशिश की कि जहाँ पे कुछ तंग रास्ता था, तंग थोड़ी सी खंदक थी, उस एरिए से जाके उसको क्रॉस करने की कोशिश की, मगर जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा ने उनके साथ मिलके उनका ताक़ुब किया। उनमें से कुछ तो फरार हो जाते हैं, लेकिन अमर बिन अब्द वुद जो था वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में कत्ल हो जाता है। ये मार्का और इसके बाद वाला जो मार्का बनु कुरैज़ा है, इन दोनों में मुसलमानों का जो कोड वर्ड था वो हामीम ला युनसरून था। जैसे हर फौज के कोई ना कोई कोड वर्ड होते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, परेशानी की बात सिर्फ इसमें यह थी कि मुसलमान खंदक के एक तरफ थे, दुश्मन दूसरी तरफ था। मुसलमानों को सर्दी के हालत में, सर्दी के आलम में मुसलमानों को वहां पे बैठना पड़ा और ये मुहासरा करीब 1 महीना जारी रहा। बाज़ औक़ात में एक दूसरे की तरफ जो है वो तीर फेंके जाते हैं और मुसलमान भी उन तीरों का मुकाबला करते हैं, उनको रोकते हैं। इसी असना में हमें ये मिलता है कि इस तीर अंदाजी में 6 अफराद जो मुसलमानों के हैं वो शहीद हो जाते हैं और 10 या 3 अफराद कुफार के कत्ल हो जाते हैं बशमूल यहूद के। अब ये सीरत में 2 मुख्तलिफ राय मिलती हैं कि 3 अफराद कत्ल हुए या 6 अफराद कत्ल हुए। ये जो मुसलमानों के 6 सहाबा शहीद हुए, इन्हीं में साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी आता है कि जिनके बाजू पे तीर लगा और जो बड़ी उनकी रग थी वो कट गई और फिर बाद में बनु कुरैज़ा का गज़वा होने के बाद उनकी इसी में शहादत हो जाती है। गोया कि इसमें मुसलमानों का दो बदू या आमने सामने उस तरह से मुकाबला तो नहीं हुआ कि बाकायदा तौर पे लड़ाई की नौबत आई हो, मगर अफवाज आमने सामने थी। और इसी हालत में एक अजीबो गरीब वाक़या ये हुआ कि जो हुयई बिन अख्तब था, बनु नज़ीर का सरदार, उसने जाके बनु कुरैज़ा का जो सरदार था काब बिन असद, उससे जाके मिलते हैं और उनको गद्दारी पे मजबूर कर देते हैं और उसको बहुत सारे लालच भी दिलाते हैं, उसको अपना एक मज़हब के होने का और फिर एक उम्मत में होने का, हज़रत मूसा के उम्मती होने के वास्ते देता है। ये सारी बातें सुन के जो बनु कुरैज़ा जो अब तक मुसलमानों के हलीफ थे, वो ऐन इस मुहासरे के दौरान वो मुसलमानों से गद्दारी कर देते हैं और अपने साथी जो खैबर के यहूद आए थे उनका साथ देते हैं। गोया कि वो ऐन मुहासरे के दौरान, ऐन इस नाजुक वक्त के दौरान में वो मुसलमानों से अहद शिकनी करते हैं जो उन्होंने मिसाक़ मदीना की सूरत में मुसलमानों से एक मुआहदा किया था और वो कुरैश मक्का का साथ देते हैं। इसी असना में ये एक बड़ी ख़तरे की बात थी कि सामने दुश्मन कुरैश है और पिछली सिमत में यहूद बनु कुरैज़ा हैं। यहूद बनु कुरैज़ा की तरफ से मुसलमानों पर हमला की कोशिश भी की गई और कुछ यहूदी जब आ रहे थे तो उसी जगह पे हज़रत सफ़िया और कुछ ख़वातीन को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हस्सान बिन साबित की ज़ेर निगरानी वहाँ पे उनको रखा हुआ था कि आप यहाँ पे आराम करें, आप यहाँ पे पनाह लें। इसी असना में जब वो यहूदी वहाँ से गुजरे तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाब हस्सान को कहा कि आप इनको रोको, इन पर कोई चीज़ मारो। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया और हज़रत सफ़िया के हाथ में एक बांस आया, उन्होंने उस यहूदी के सर पे मारा और उसका काम तमाम कर दिया। ये बात को देख के जो यहूदी थे वो खाइफ हो गए कि शायद मुसलमानों की कुछ ना कुछ फोर्स, कुछ सहाबा जो हैं वो यहाँ पर भी जंगी हिकमत अमली के तहत छुपे हुए हैं और वो डर गए और उनको दोबारा हिम्मत ना हुई दोबारा इस जगह से आगे जाने की। इसी असना में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि ये मामला कोई उसका हल निकलता नजर नहीं आ रहा तो आपने बनु गतफान के जो 2 सरदार थे, आपने एक राय इख्तियार की
کہ میں مدینہ منورہ کی ایک سلس جو ایک ون تھرڈ جو پیداوار ہے وہ بنو غطفان کے سرداروں کو دے کے ان سے مصالحت کر کے وہ تاکہ واپس چلے جائیں اور جو دشمن ہے ان کی جمعیت اور ان کی جو قوت ہے وہ منتشر ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں اوس اور خزرج کے دو سردار سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سے رائے لی کہ تم اپنی رائے بتاؤ، کہ میری یہ رائے ہے کہ ہم ان کو کچھ پیداوار مدینہ کی دے کے ان پہ مصالحت کر لیں تاکہ ان کا جو ایک حلیف ہے وہ واپس چلا جائے گا، تو اس طرح سے جو قریش کی جمعیت ہے اور ان کی جو قوت ہے وہ بکھر جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پہ ہم کوئی بات، کوئی رائے، کوئی مشورہ نہیں دیں گے، لیکن اللہ کے رسول اگر آپ ہماری وجہ سے کر رہے ہیں اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں پہ ہم پہ حملہ نہ ہو اور ہمیں مار نہ دیا جائے، تو اللہ کے رسول جب ہم بت پرستی پر تھے، جب ہم شرک پہ تھے، تو اللہ کے رسول کبھی ہم نے ان کو ایک دانے تک نہیں دیا۔ یا رسول اللہ، آپ تو ہم نور ہدایت سے منور ہو چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنے سے ہمیں عزتیں عطا کر دی ہیں، اور اللہ کے رسول اگر آج یہ ہم سے ایک دانہ بھی مانگے تو ہم ان کو نہیں دیں گے، ہاں ہم ان کو اپنی تلواریں دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ساری ان کی باتیں سن کے آپ نے ان کی تحسین فرمائی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو رائے تھی کہ ان سے مصالحت کر لی جائے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی یہ جو رائے تھی آپ نے اس کو ختم کر دیا، آپ نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اسی اثناء میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو منافقین مدینہ تھے انہوں نے بھی سر اٹھانے شروع کر دیے اور مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رستہ نکالا کہ بنو غطفان کے ایک فرد جن کا نام حضرت نعیم بن مسعود تھا، حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر انہوں نے اپنے ایمان اور اپنے دین، اپنے اسلام کو انہوں نے خفیہ رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں ایمان تو لے آیا ہوں مگر میرے قبیلے کو ابھی میرے ایمان کی خبر نہیں ہے، آپ بتائیے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم ایک فرد ہو اور اتنی بڑی جنگ میں ایک فرد کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، جنگ جو ہے یہ حکمت عملی کا نام ہے، تم ضرور کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کرو جو بھی تم کر سکتے ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس اجازت کے بعد حضرت نعیم، جن کا پہلے بنو قریظہ کے ساتھ ایک حلیفی کا تعلق تھا، ایک اچھا تعلق تھا، یہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قریش مکہ اور خیبر کے یہود تو یہاں سے واپس چلے جائیں گے، مگر یہ یاد رکھو کہ رسول اللہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا نعیم تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رائے دی کہ اب قریش اگر تمہیں دوبارہ لڑائی کرنے کا کہیں، دوبارہ تم سے یہ کہیں کہ دوبارہ سے ہم حملہ آور ہوتے ہیں، تو تم ان سے یہ کہنا کہ تم اپنے 2-3 آدمی جب تک ہمارے پاس یرغمال نہیں بناؤ گے، یعنی ہمارے پاس گروی نہیں رکھو گے، تو ہم تب تک تمہارے ساتھ مل کے مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ اور حضرت نعیم نے یہ بھی کہہ دیا کہ قریش ابھی جانے ہی والے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے بندے تمہارے پاس گروی نہیں رکھوائیں گے۔ دوبارہ حضرت نعیم قریش کے پاس جاتے ہیں اور قریش کو جا کے نعیم بن مسعود یہ رائے دیتے ہیں کہ اب مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ بنو قریظہ کے لوگ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، کیونکہ بنو قریظہ محمد الرسول اللہ سے اپنے معاملات کو درست کر رہے ہیں اور جو انہوں نے بد عہدی کی ہے اس پہ نادم اور شرمندہ ہیں۔ اب انہوں نے قریش نے پوچھا کہ نعیم بتاؤ پھر کیا کیا جائے؟ تو نعیم کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم سے کچھ لوگ وہ گروی لے کے وہ مسلمانوں کو دے دیں گے اور محمد الرسول اللہ سے وہ صلح کر لیں گے۔ تو قریش اس بات پہ بڑے حیران ہوئے، تو قریش نے اس سے کہا نعیم بن مسعود سے کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو نعیم بن مسعود نے کہا کہ تمہیں خوب محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت نعیم بنو غطفان کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان کو بھی جا کے ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
قدرتی طور پہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کے روز قریش کا ایک وفد جا کے بنو قریظہ سے یہ بات کرتا ہے کہ فوری طور پہ آج ہم حتمی طور پہ مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، اور اتنے دن ہو چکے ہیں۔ میں نے آغاز میں یہ عرض کی کہ یہ محاصرہ قریب 1 مہینے جاری رہا، اور بنو قریظہ سے جب جا کے قریش نے کہا کہ ہم حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو، ادھر سے تم حملہ کرو، سامنے کی سمت سے ہم حملہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں سے ہم جو فائنل راؤنڈ ہے وہ ہم اس کے لیے آپ بھی تیار ہوں، ہم بھی تیار ہیں۔ تو بنو قریظہ کے جو یہود تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک تو بات یہ ہے کہ کل ہفتہ کا دن ہے، اور ہفتے کے دن کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے۔ جن قوموں نے ہفتے کا احترام نہیں کیا ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ ناظرین گرامی، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح ہمارا مذہبی دن جمعۃ المبارک کا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہود کے لیے جو مذہبی دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا۔ آج بھی یہودیوں کا جو مذہبی دن یا مذہبی جتنے تہوار ہوتے ہیں وہ ہفتے کے روز ہوتے ہیں، اور عیسائیوں کا جو مذہبی دن ہے وہ اتوار ہے۔ تو یہود بنو قریظہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ کل ہفتے کا دن ہے، اور ہم ہفتے کے دن کوئی بھی لڑائی کرنا نہیں چاہتے، کہیں پہ ہم پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یہ ہماری عبادت کا دن ہے۔ اور ہاں، یہ بھی سنو، دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں تو پھر تمہیں اپنے کوئی نہ کوئی 2-4 آدمی ہمارے پاس گروی رکھوانے ہوں گے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ اور ہم اکیلے جو ہیں وہ مسلمانوں سے لڑائی کرتے رہیں۔ یہ ساری باتیں سننی تھیں کہ قریش کے دلوں میں جو بات نعیم بن مسعود نے ڈالی تھی وہ ان کو یقین ہو گیا۔ اسی اثناء میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ تند و تیز ہوائیں چلیں، ان کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے، ان کی جو ہانڈیاں تھیں وہ الٹ گئیں، اور یہ شدید سردی کے ایام تھے کہ قریش کا جو وفد تھا وہ بغیر اس جنگ میں کوئی فیصلہ کن مار کا لڑے بغیر، فیصلہ کن نتیجہ حاصل کیے بغیر وہ یہاں سے واپس بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ محاصرہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، 1 مہینے تک جاری رہا، اور یہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں باقاعدہ طور پہ کوئی لڑائی نہیں لڑی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس میں ایسے ایسے کارنامے دکھائے، خاص کر خندق کھودتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسے ایسے معجزات سرزد ہوئے جن کا وقت نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بیان کریں، مگر ایک وہ واقعہ آپ نے کئی بار سن رکھا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، اور ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیٹ مبارک سے جب کپڑے کو اٹھایا تو آپ نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ پتھر اس لیے باندھ لیتے تھے کہ جو بھوک کا احساس ہے وہ کم ہو۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ اور نمونہ تھا کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی چیز نہیں کھائی تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے زیادہ فاقہ کشی کی زندگی میں خندق کھودتے ہوئے، آپ نے ان سے بھی زیادہ محنت اور مشقت کی خندق کو کھودتے ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی خندق کھودتے رہے۔ اسی اثناء میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک ایک کھجور پہ گزارا کیا خندق کھودنے کے دوران، اور بعض دفعہ باسی کھانا، بدبودار کھانا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانے پہ مجبور ہوئے، مگر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حکم تھا اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ 1% بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، بچے بھوکے ہیں، بلکہ جو آپ کا حکم تھا وہ ہو بہو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو رسول اللہ کا حکم تھا۔ اور پھر 1 مہینہ اس محاصرے پہ، 1 مہینہ آمنے سامنے دشمن کے سامنے وہاں پہ بیٹھے رہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، کیونکہ مسلمان اتنی کم تعداد میں تھے، صرف 3,000، وہ 10,000 کی فوج لے کے آئے تھے۔ تمام جنگوں میں، اس سے پہلی جنگوں میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان 313 ہیں اور وہ 1,000 کا لشکر لے کے آئے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمان 700 ہیں، وہ 3,000 کا لشکر لے کے آئے ہیں۔ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب میں مسلمان 3,000 ہیں اور وہ 10,000 کا لشکر لے کے آئے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج کے اس حصے میں اتنا ہی۔
اگلے حصے میں ہم غزوہ بنو قریظہ پہ بات کریں گے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے عین اس محاصرے کے دوران جو عہد شکنی اور غداری کی تھی مسلمانوں سے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر جو یہود حضرت صفیہ جہاں پہ ٹھہری ہوئی تھی، جہاں پہ خواتین قیام کر رہی تھیں، اگر ادھر سے آ کے حملہ آور ہو جاتے، مسلمانوں کو کس قدر بھاری نقصان ہو سکتا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ اسی لیے اس کے فوری بعد جو غزوہ لڑا جاتا ہے وہ غزوہ بنو قریظہ ہے، جس پہ انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔